اسلامی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت یعنی خلافت عثمانیہ، جسے آج ہم دا اوٹومن ایمپائر کے نام سے بھی جانتے ہیں، جس نے 6 صدیوں سے زیادہ اس دنیا پر حکومت کی تھی۔ 600 سال تک حکومت کرنے والی اس عظیم الشان سلطنت نے ہر طرح کی بلندیوں کو چھوا اور اپنے وقت کی سپر پاور بن گئی تھی۔ لیکن اتنی مضبوط اور اتنے لمبے وقت تک چلنے والی سلطنت اچانک سے کیسے ختم ہو گئی؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کے بیٹے اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سلطان عثمان غازی کی۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور پاس ہی میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے کہ نئی آنے والی نالجبل ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 13ویں صدی سے، یعنی 13ویں صدی میں خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سلطنت کو ایسے ایسے عظیم سلطان دیے جنہوں نے نہ صرف اپنے باپ دادا کی سلطنت کو بچا کر رکھا بلکہ دن بہ دن اس سلطنت کو بڑھاتے چلے گئے۔ اگر بات کریں عثمانی سلطنت کے بارے میں تو ان کے جو آبا و اجداد تھے، یعنی ان کے جو باپ دادا تھے، وہ کردستان کے رہنے والے تھے۔ منگول دور میں جب منگولوں نے کردستان پر حملہ کیا تو یہ لوگ وہاں سے منتقل ہو کر ارطغرل غازی کی قیادت میں اناطولیہ کے لیے ہجرت کر گئے۔ جس وقت عثمانیوں کے باپ دادا نے ارطغرل غازی کی قیادت میں اناطولیہ کی طرف ہجرت کی، اس وقت یہ قبیلہ، یعنی جسے قائی قبیلے کے نام سے جانا جاتا تھا، 100 خاندانوں اور 400 گھڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ اس وقت اناطولیہ میں ترکی نسل کے لوگوں کی ہی سلطنت تھی۔ اس سلطنت کو سلجوق سلطنت کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس سلطنت کے بادشاہ کا نام علاؤالدین تھا۔ اس وقت یہ سلطنت اپنی ترقی کا دور گزار کر اب بربادی کی طرف گامزن ہو چکی تھی۔ حالانکہ اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ سلجوق سلطنت نے ہی مسلمانوں کو الارسلان جیسے بہادر حکمران دیے تھے، جنہوں نے صرف 15,000 فوج کی مدد سے 1 لاکھ کی رومی فوج کو شکست دے کر ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ لیکن اب یہ سلطنت پوری طرح سے کمزور ہو چکی تھی۔ اب اس سلطنت کو جہاں ایک طرف منگولوں کا ڈر تھا، وہیں دوسری طرف یہ رومیوں سے بچاؤ کے لیے گٹھ جوڑ کر رہی تھی۔ دوستو، جب ارطغرل غازی اپنے چھوٹے سے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے اناطولیہ جا رہے تھے تو اناطولیہ کے ہی راستے میں 2 فوجوں میں گھمسان لڑائی ہو رہی تھی۔ ارطغرل غازی نے دیکھا کہ جہاں ایک طرف ایک بہت ہی طاقتور فوج تھی جو تعداد میں بھی بہت زیادہ تھی، وہیں دوسری طرف ایک بہت ہی کمزور فوج تھی جو تعداد میں بہت ہی کم تھی۔ ارطغرل غازی نے ایک لمحہ سوچ کر اس کمزور فوج کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا۔ دوستو، ارطغرل غازی فطرتاً ایک رحم دل اور بہت ہی بہادر انسان تھے۔ اسی وجہ سے ارطغرل غازی نے اس کمزور اور کم تعداد والی فوج کا ساتھ دیا۔ جس فوج کا ارطغرل غازی نے ساتھ دیا تھا وہ فوج اصل میں سلجوق سلطنت کی فوج تھی، لیکن ارطغرل غازی کو ذرہ برابر بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ ارطغرل غازی نے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اس کمزور فوج کا ساتھ دے کر اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس مضبوط اور بڑی فوج پر حملہ کر دیا۔ اچانک ہوئے اس حملے سے وہ پوری فوج تتر بتر ہو گئی اور بھاگنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ اس مضبوط فوج کو یہ ڈر ستانے لگا تھا کہ سلجوق فوج کو کہیں سے مدد مل گئی ہے۔ لہٰذا سلجوق سلطنت کی وہ چھوٹی سی فوج جو اپنے آپ کو ہارا ہوا مان چکی تھی، ارطغرل غازی کی مدد سے فتح یاب ہو گئی۔ سلطان علاؤالدین کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے ارطغرل غازی کی اس بہادری سے خوش ہو کر ارطغرل غازی اور ان کے کئی قبیلے کو سلجوق سلطنت کی سرحدوں پر ایک جاگیر عطا کر دی۔ اس طرح کئی قبیلہ اس جگہ آباد ہو گیا اور سلجوق سلطنت کے سلطان علاؤالدین کو بھی ایک بہادر اور وفادار دوست مل گیا۔ دوستو، اس دور میں سلجوق سلطنت کے کمزور ہونے کی وجہ سے اس کے بہت سے امیروں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا، لیکن ارطغرل غازی نے کبھی بھی سلجوق سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ وہ ہمیشہ سلجوق سلطنت یعنی سلطان علاؤالدین کے وفادار بن کر رہے، جو کہ وفاداری ان کے خون میں پہلے سے ہی موجود تھی۔ سن 1258 یہ وہ سال ہے جس کو اسلامی تاریخ میں ایک کالا سال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ بغداد جو اس دور میں اسلامی دنیا کا سب سے ترقی یافتہ شہر مانا جاتا تھا، اس پر منگولوں کے راجا یعنی ہلاکو خان نے حملہ کر دیا۔
منگولوں کا وہ حملہ اتنا بڑا تھا کہ اس حملے نے پورے بغداد کو تباہ اور برباد کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا تھا، یہاں تک کہ وہاں کے مردوں کو قتل کر کے ان کے کٹے سر سے مینار بنا دیے گئے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ ہوئی اس لوٹ مار کے بعد ہر انسان یہی سوچا کرتا تھا کہ مسلمان دوبارہ کبھی بھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر پائیں گے، لیکن مسلمانوں کی تقدیر ایسا سوچنے والوں پر ہنسا کرتی تھی، کیونکہ اسی سال 1258 میں کائی قبیلے کے سردار یعنی ارطغرل غازی کے خیمے میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، جس بچے کا نام عثمان غازی رکھا گیا تھا۔ مستقبل میں اسی لڑکے سے ایسی قوت اور طاقت وجود میں آنی تھی کہ جس طاقت کا مقابلہ کرنا یوروپ، ایشیا یا دنیا کی کسی بھی فوج کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دوستو، عثمان غازی ہوشیاری، بہادری اور عقل مندی میں اپنے والد سے ذرا بھی کم نہیں تھے۔ وہ بالکل ارطغرل غازی کی ہی طرح سمجھدار اور بہادر تھے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلجوق سلطنت کے وفادار رہے۔ دوستو، جوانی کے دور میں عثمان غازی ایک بزرگ کے پاس علم سیکھنے جایا کرتے تھے۔ اس بزرگ کی ایک بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت صاحبزادی تھی کہ جس کا نام بالا خاتون تھا۔ عثمان غازی نے جب بالا خاتون کو دیکھا تو وہ ان پر فدا ہو گئے۔ دھیرے دھیرے بالا خاتون بھی عثمان غازی کو چاہنے لگی تھیں۔ عشق پروان چڑھا تو عثمان غازی نے ان بزرگ کے سامنے ہی بالا خاتون سے نکاح کرنے کی پیشکش ظاہر کر دی، لیکن ان بزرگ درویش نے عثمان غازی کی وہ پیشکش نامنظور کر دی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمان غازی ایک سردار تھے اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، وہیں دوسری طرف وہ بزرگ بہت ہی غریب اور درویش تھے۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے اس بزرگ نے عثمان غازی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ عثمان غازی کے نکاح کی پیشکش کو ٹھکرانے کے بعد بھی اس بزرگ کی لڑکی کی خوبصورتی اور علمی صفت کو دیکھتے ہوئے بہت سے ایسے لوگوں نے اس سے نکاح کی پیشکش کی جو عثمان غازی سے کہیں زیادہ امیر اور رتبے میں بھی بلند تھے، لیکن اس بزرگ نے ان سبھی لوگوں کے نکاح کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا تھا۔ دوستو، ایک بار عثمان غازی سو رہے تھے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان بزرگ درویش کے سینے سے ایک چاند نکلا اور وہ چاند سیدھا آتے آتے عثمان غازی کے یعنی ان کے خود کے سینے میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے سینے سے ایک پیڑ نمودار ہوا اور وہ پیڑ بڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ پیڑ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ اس کی شاخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ اس کی جڑ میں دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینیو بہ رہے تھے۔ 4 بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ تور، کوہ بالکان اور کوہ ایٹلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اور پھر اچانک سے تیز ہوا چلی اور اس درخت کے پتے اڑتے اڑتے ایک عظیم شہر کی جانب چل پڑے۔ وہ شہر 2 بر اعظموں اور سمندر پر واقع تھا جو ایک انگوٹھی کی طرح دکھتا تھا۔ عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہننے ہی والے تھے کہ اچانک سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ پھر عثمان غازی نے یہ خواب اپنے استاد کو سنایا، یعنی ان کو سنایا جن کے پاس وہ روز علم سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ عثمان غازی کے اس خواب کو سن کر وہ بلی صفت بزرگ فوراً سمجھ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی کا رشتہ عثمان غازی سے کر دیا۔ لیکن دوستو، اس وقت تک عثمان غازی سوائے سلجوق سلطنت کی جاگیردار کے علاوہ کچھ نہیں تھے، کیونکہ وہ سلجوق سلطنت کے ایک وفادار جاگیردار تھے۔ لیکن پھر اچانک منگول فوج نے 1299 میں ایک بڑا حملہ کر کے سلجوق سلطنت کو پوری طور پر ختم کر دیا۔ اس حملے میں سلجوق سلطنت کے آخری سلطان یعنی سلطان علاء الدین کی بھی موت ہو گئی تھی۔ سلطان علاء الدین کے قتل ہو جانے کے بعد عثمان غازی اب بالکل آزاد ہو چکے تھے، جس سے کہ وہ اپنی نئی سلطنت کو قائم کر سکیں۔ اپنے ابتدائی دنوں میں عثمان غازی نے جنگ و جدل کرنے کے بجائے رحم دلی اور انصاف پسندی سے کام لیا، اور یہی وجہ رہی کہ عثمان غازی مسلم اور غیر مسلم ہر طرح کے لوگوں میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ پہچانے جانے لگے۔ لیکن عثمان غازی کی اس نرمی کو اور ترک سرداروں نے عثمان غازی کی کمزوری سمجھ لیا، اور ان ترک سرداروں نے صلیبیوں سے گٹھ جوڑ کر کے عثمان غازی کی سلطنت پر حلہ بول دیا۔ لیکن یہ ان سرداروں کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی، کیونکہ عثمان غازی نے ایک کے بعد ایک ان ترک سرداروں کو شکست دینا شروع کر دی، اور ساتھ ہی ایک کے بعد ایک عظیم قلعے فتح کرنا شروع کر دیا۔
عثمان غازی کی ترقی کو دیکھتے ہوئے جب صلیبیوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا تو انہوں نے منگولوں سے گٹھ جوڑ کر کے منگولوں کو عثمان کی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ جب منگولوں نے عثمان غازی کی سلطنت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو عثمان غازی نے یہ خبر سنتے ہی اپنے بیٹے اورحان غازی کو، کہ جسے مستقبل کا بادشاہ بننا تھا، منگولوں کے خلاف جنگ میں بھیج دیا۔ اورحان غازی نے بھی اپنے باپ عثمان غازی کے بھروسے کو قائم رکھتے ہوئے اتنی بہادری اور ہوشیاری کے ساتھ ان منگولوں کا مقابلہ کیا اور ان کو اتنی خطرناک شکست دی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی عثمانیوں کی طرف بھٹکے تک نہیں۔ رومی سلطنت یعنی صلیبیوں کے بہت سارے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد عثمان غازی نے برشا شہر کا بھی محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ 10 سال تک لگاتار جاری رہا۔ یہ محاصرہ اتنا لمبا ہو گیا کہ آخرکار عثمان غازی کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا۔ عثمان غازی جب اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے تب انہوں نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو بلایا اور اس سے اپنی آخری خواہش ظاہر کی۔ عثمان غازی نے اپنے بیٹے اورحان غازی سے کہا کہ تمہارے باپ کی آخری خواہش ہے کہ تمہارے باپ کو برشا شہر میں دفنایا جائے، لہٰذا یہ اب ایک بیٹے کے امتحان کی گھڑی تھی۔ ادھر باپ کی موت کا وقت قریب آ رہا تھا اور ادھر ایک ایسا مضبوط شہر جسے 10 سال میں بھی فتح نہیں کیا جا سکا تھا، اس میں ہی اپنے باپ کی میت کو دفنانا تھا۔ لہٰذا اورحان غازی نے بڑی ہوشیاری اور بہادری کے ساتھ ایک آخری حملہ برشا شہر پر کیا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ رومی سلطنت عثمانیوں کے مقابلے میں ایک لمحہ ٹک نہ سکی اور وہ مضبوط شہر کہ جسے عثمان غازی 10 سالوں میں بھی فتح نہیں کر پائے تھے، ان کے بیٹے اورحان غازی نے چند دنوں میں فتح کر لیا۔ دوستو، عثمان غازی نے اس سلطنت کی بنیاد اپنے باپ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اور نیک نیت سے رکھی تھی۔ ان کا خواب تھا کہ تمام مسلمان اور تمام قوم مسلم ایک ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں۔ لہٰذا اس خواب کو پورا کرنے کے لیے عثمان غازی کے تمام بیٹوں نے اس سلطنت کو بچا کر رکھا اور دھیرے دھیرے بڑھاتے چلے گئے۔ 1922 سے پہلے عرب میں بھی ترکوں کی حکومت ہوا کرتی تھی جسے سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی مسلمان پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس ظلم و ستم کا منہ توڑ جواب دیا کرتی تھی۔ لیکن وقت کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وقت نے ایک بار پھر کروٹ بدلی اور 600 سال سے زیادہ وقت تک حکومت کرنے والی وہ سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کمزور پڑنے لگی۔ دنیا کی جتنی بھی عیسائی اور یہودی کنٹریز تھیں ان سبھی کو یہ معلوم تھا کہ جب تک سلطنت عثمانیہ باقی ہے تب تک وہ ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ ان لوگوں کو سب سے زیادہ کسی بات کا ڈر تھا تو وہ خلافت عثمانیہ تھی۔ لہٰذا اسی وجہ سے ان لوگوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے امریکہ نے ہمفرے نام کے ایک شخص کو چنا۔ یہ شخص عرب پہنچا اور اس کی ملاقات عبد الوہاب ابن نجدی سے ہوئی۔ اس کے بعد اس کی ملاقات قبیلے کے سردار ابن سعود سے ہوئی۔ ہمفرے نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا جس میں ہمفرے کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ابن سعود نے اپنی فوج کے ساتھ عرب میں ترکوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ لہٰذا مکہ، مدینہ اور طائف جیسے عظیم شہروں میں خونریزی شروع ہو گئی اور ابن سعود کی فوج کے ہاتھوں سے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کی شہادت ہو گئی۔ لہٰذا ان حالاتوں کو دیکھنے کے بعد خلافت عثمانیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم مکہ، مدینہ اور طائف جیسے عظیم شہروں میں خونریزی نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا ہم عرب سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے اپنے ملک ترک واپس جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اسی دن سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ اس کے بعد حجاز مقدس کا نام اسلامی تاریخ میں بدل دیا گیا، یعنی حجاز مقدس کا نام ابن سعود نے اپنے نام کے اوپر سعودی عربیہ رکھا اور اس طرح سے سلطنت عثمانیہ ترکی دیش میں سمٹ کر رہ گئی۔